یہ وہ صحابی رسول ہے جن کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا. حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ قافلے میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو قبول کیا ہے. اور جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول فرمایا ہے، اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی. کتنی برس؟ 28 برس. میں آپ کو اس مکتب میں اور تعلیم بالغہ میں اور حضرت ابو ہریرہ کے اندر کتنی مطابقت ہے اور کتنی موافقت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی عمر ایمان لانے کے وقت 28 برس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں قیام کیے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ خیبر کے مقام پر رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے سن 7 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے، یہ واحد صحابی رسول وہ ہے جو نہ خلیفہ بن سکے، جو نہ نبی کے خاندان سے تھے، جو نہ مکہ کے تھے نہ مدینہ کے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو قبول فرمایا ہے، تو یہی وہ ابو ہریرہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے نقل کی گئی ہیں. سب سے زیادہ مرویات اور روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، جن کی تعداد 5374 روایتیں ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو سارے صحابہ کرام نے، صحابہ کی پوری جماعت نے سب سے زیادہ رسول اللہ کی باتوں کو نقل کرنے کا شرف حاصل ہے. کب اس وقت ایمان لائے؟ 28 سال کی عمر میں ایمان کو قبول کیا. تعلیم بالغاں جس کو کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے زندگی کے 28 سال بغیر اسلام کے گزار چکے ہیں، لیکن جب ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نام ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کا جو اصل نام تھا حالت کفر کا قبل اسلام لانے سے، تو وہ تھا عبد شمس، یعنی سورج کا بندہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آپ کا نام عبد الرحمن ہے. تو ان کا اصل نام عبد الشمس بن سخر تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن بن سخر کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ تو کنیت ہے. اور ان کے نام کے بارے میں بہت زیادہ اختلافی روایات ملتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے ان کا نام عبداللہ بن سخر تھا، کوئی کہتا ہے عبد الشمس بن سخر تھا، کوئی کہتا ہے فلاں تھا، کوئی کہتا ہے فلاں تھا. لیکن اس پر اکثر کی رائے یہ ہے کہ ان کا نام عبد الشمس تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا. اور یہ عبد الرحمن بن سخر ان کا نام اللہ کے نبی نے جب رکھا، لیکن یہ مشہور ابو ہریرہ سے کیوں ہوئی؟ تو اس کے بارے میں بھی 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک بلی میرے پاس آیا کرتی تھی جو رات کے وقت تو پہاڑ پہ چلی جاتی تھی، جب دن میں آتی تو میں اسے پکڑ لیتا اور میں اس سے کھیلتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں نے اسے پکڑا، اپنے آستین میں ڈالا اور میں جا رہا تھا تو لوگوں نے مجھے بلی والا کہا. اب ان کا معنی ہمیشہ باپ نہیں آتا، بلکہ اب ان کا معنی والا بھی آتا ہے. اور ہریرہ کہتے ہیں بلی کے چھوٹے بچے کو، فرمایا یہ تو بلی والا ہے، بلی کے چھوٹے بچے والا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور ان کے آستین میں بلی کا بچہ تھا. کہنے لگے ابو ہریرہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بلی کا بچہ ہے. کہنے لگا تو ابو ہریرہ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا نام چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ جو نام رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا اب وہی میرا نام ہے، اس لیے ابو ہریرہ اب ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہوئے.
عبد الرحمن بن صخر کے نام سے مشہور نہیں ہوئے. یہی عبد الرحمن بن صخر یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 28 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا, نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. میرے بھائیوں, لیکن کمال یہ دکھلایا ہے کہ ہمیشہ نبی کے در پہ پڑے رہتے, نبی کی بات نکلتی یاد کر لیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظے کی دعا دی تھی. حضرت ابو ہریرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول فرمایا, اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میرے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی روایتوں کو نقل کرتا ہے تو عبداللہ بن عمر ہے. میرے بھائیوں, وہ فرماتے وہ اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نبی سے کہنے کے بعد منہ زبانی یاد کر لیا کرتا تھا. اب حضرت ابو ہریرہ کی کل روایتیں ہیں 5374. سب سے زیادہ روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے, اور وہ روایت نقل کر رہے ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ, یا راوی کہتے ہیں 60 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور سب سے افضل شاخ قول لا الہ الا اللہ ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. اور سب سے ادنا شاخ وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. اور پھر آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ, کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. میں یہاں پر آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, ابو ہریرہ نے 3 باتیں نبی سے نقل